کہ تم جس کو زندگی کہتے ہو دنیا کے لحاظ سے، کسی کو 50 سال مل گئے، کسی کو 60 سال مل گئے، کسی کو 100 سال مل گئے، جس کو تم زندگی کہتے ہو، یہ تو ایک بڑا مختصر سا وقت تمہاری آزمائش کے لیے تمہیں دیا گیا ہے۔ اصل تمہاری زندگی تمہاری موت سے شروع ہوگی۔ جب موت آ جائے گی پھر زندگی شروع ہوگی۔ یہ جو زندگی ہے یہ تو موت کے بعد کی زندگی کا رنگ ڈھنگ ہے کہ اگر یہ زندگی انسان نے اللہ رب العزت کی آزمائش پر پورا اترتے ہوئے نیکی تقوی کے ساتھ گزاری، صحیح عقیدے کے ساتھ گزاری، توحید کے ساتھ گزاری، تقوی اور طہارت کے ساتھ گزاری، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر گزاری، جو اس زندگی کی اس آزمائش میں اس کو اختیار ہے انسان کو، یہ چاہے تو اپنی زندگی شرک پر گزار دے، یہ چاہے تو اپنی زندگی گناہوں پر گزار دے، یہ چاہے تو اپنی زندگی فسق و فجور پر اور غلط عقیدے پر گزار دے۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت کسی کا ہاتھ نہیں روکتے، کسی کی زبان نہیں روکتے، کسی کے پاؤں نہیں روکتے کہ وہ یہ کام نہ کرے۔ اللہ نے خود انسان کو آزمائش میں بھی مبتلا کیا ہے اور اختیارات بھی دیے ہیں۔ اب انسان کو اپنے اختیار سے اس آزمائش کے وقت سے درست طریقے سے گزرنا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اس دنیا کی زندگی اور اس آزمائشی وقت میں صحیح عقیدے، صحیح عمل اور تقوی اور طہارت کے ساتھ وہ اپنا وقت گزار کر گیا ہے تو آنکھ بند ہوتے ہی جو زندگی اس کا استقبال کرنے والی ہے وہ نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت زندگی ہے۔ اور اگر کسی نے یہ زندگی خدا نہ خواستہ کفر کے ساتھ گزار دی، کافروں کے ساتھ گزار دی، توحید سے ہٹ کر شرک کے ساتھ گزار دی، سنت سے ہٹ کر اپنے منمانے طریقے پر گزار دی، اور کسی نے یہ زندگی خدا نہ خواستہ گناہوں اور فسق و فجور کے ساتھ گزار دی، اس کا مطلب یہ ہے اللہ توبہ کی توفیق دے دے اور وہ توبہ کر لے، اللہ رب العزت سے رجوع کر لے اور اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے اور توبہ پر اس کو موت عطا فرما دے، تو پھر اللہ کا فضل، اللہ کا کرم تو کسی بھی حال میں ہو سکتا ہے۔ کوئی اللہ کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے گناہگار پر کیوں فضل فرمایا۔ وہ اپنی قدرت سے، اپنی رحمت سے جس پر چاہے فضل فرما سکتا ہے، وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ پوری زندگی کیسے گزری اور آخری لمحات کیسے گزرے۔ ہو سکتا ہے ایک 70 سال کا کافر وہ مرتے وقت جو ہے وہ قرآن کریم کی روشنی کے مطابق وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر توبہ کر کے دنیا سے جائے، اور دنیا میں اگرچہ اس نے گناہوں کی زندگی گزاری لیکن آخرت میں خوبصورت زندگی اس کا استقبال کرے گی۔ تو میرے دوستو، انسان جیسی زندگی گزارے گا، عجیب بات ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ انسان جیسی زندگی گزارتا ہے ویسے ہی اس کو موت آتی ہے۔ اللہ، اگر کسی کو سجدے کی حالت میں موت آ رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اچانک اس کو ایسا ہو گیا کہ وہ اچانک مسجد میں آیا، اچانک اس نے نماز پڑھی اور اچانک سجدے کی حالت میں اس کو موت آ گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اگر یہ کوئی حسرت کرتا ہے، کوئی چاہت رکھتا ہے، کوئی دعائیں مانگتا ہے کہ مجھے نیکی اور تقوی کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، نماز کی حالت میں فلاں مبارک وقت میں مجھے موت آ جائے، فلاں مبارک جگہ پر مجھے موت آ جائے، تو اس کو پھر چاہیے کہ وہ اپنی زندگی بھی ویسی گزارے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے والد گرامی نور اللہ مرقدہ کراچی کے ہیں، ان کی موت ابھی آئی اور اتنی خوبصورت موت کہ شاید میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا، لیکن اس کے پیچھے ان کی زندگی ہے۔ اچانک بیٹھے بیٹھے بچوں سے کہا کہ بھائی عمرے پر جانا ہے، آپ سارے بچے جو لڑکے ہیں
وہ بھی اپنا اپنا ویزا لگوائیں اور میرا بھی لگوائیں، عمرے پر جانا ہے. اور یہاں سے سیدھے مکہ مکرمہ حاضری ہوئی، عمرہ ادا کیا. جمعرات کی صبح کو کہا کہ میں نے مدینہ طیبہ جانا ہے، مجھے آپ لوگ بھی میرے ساتھ ہی چلو. اب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حاضری ہوئی، وہاں آ کر شب جمعہ ان کو نصیب ہوئی. عصر سے عشاء تک، عصر مغرب عشاء مسجد نبی میں ادا کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ مجھے رہائش گاہ پہ لے جاؤ. اب رہائش گاہ پہ ان کو لے جایا گیا. فرمانے لگے میرا نیا سوٹ نکالو جو میں نے آج تک نہیں پہنا. وہ سوٹ نکالا اور اس کے بعد کہتے مجھے غسل کرنا ہے. غسل کیا، نیا سوٹ پہنا، خوشبو لگائی اور کہہ لیں مجھے مسجد دوبارہ لے جاؤ. اب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ حاضری ہوئی. تہجد ادا کر رہے ہیں، تہجد کی نماز میں سجدے کی حالت میں مسجد نبی میں شب جمعہ میں ان کا انتقال ہوا. نئے کپڑے غسل کر کے اللہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہو گئے. آپ کا کیا خیال ہے، یہ ایسے ہی ہو گیا؟ میں یہاں سے ملتان سے کراچی گیا، بھائی یوسف صاحب ان کا نام ہے، ان کے بڑے بیٹے کا. میں نے کہا بھائی یوسف صاحب والد صاحب کی زندگی کے بارے میں بتائیں. کہنے لگے جی میرے والد صاحب نے زندگی میں تہجد نہیں چھوڑی. زبان سے کوئی بات جس کی اللہ اور اس کو رسول کو تکلیف ہو سکتی ہے کہ میں یہ بات بولوں گا میرا اللہ ناراض ہو جائیں گے، میں وہ بات زبان سے نہیں بولنا چاہتا کہ جس کو میرے نبی نے منع کیا ہے. میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی کسی کو گالی نہیں دوں گا، کبھی کسی کی بے احترامی نہیں کروں گا، کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گا. انہوں نے زندگی ایسے گزار دی. فارغ وقت میں قرآن کریم کی تلاوت، والدین کی خدمت، ہم بچوں کو ہر طرح کے لڑائی جھگڑوں سے دور رکھا. اتنی مبارک زندگی گزارنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی مبارک موت عطا کی. اور حیرت کی بات ہے کہ ماشاءاللہ کہ آئندہ روز جمعہ تھا، جمعے کی نماز کے بعد ان کا نماز جنازہ مسجد نبی میں ادا ہوا اور وہ آج جو ہے وہ وہیں مدفون ہے جنت البقیع میں. اللہ نے کیسی خوبصورت موت اور کیسا خوبصورت ٹھکانہ عطا فرمایا. لیکن یاد رکھنے کی بات ہے میرے دوستو، آج ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ہم زندگی چاہے جیسی گزارتے رہیں گے بہرحال موت ہمیں اچھی آنی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا. جیسی زندگی ویسی موت. اور عجیب بات جو اس سے بھی زیادہ میری اور آپ کے فکر کرنے کی ہے وہ یہ کہ جس طرح کی موت آئے گی قیامت کے دن انسان اسی حال میں اٹھے گا. فرمایا اگر کوئی خدا نہ خواستہ شراب کی حالت میں دنیا سے جائے گا تو وہ قیامت میں اٹھے گا بھی اس حال میں کہ وہ شراب کی حالت میں ہوگا. اگر کوئی گانے سنتا ہوا اگر کوئی فوت ہو گیا تو قیامت کے دن وہ اسی گناہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اس کو اللہ کی طرف سے سزا ہوگی. اللہ اکبر.